الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ترجمہ: اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کے یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیچ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ اب بتاؤ، کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے منع فرمایا تھا جن کا تعلق غیر اللہ کے ساتھ ہے، یعنی قسم کھانا، قسم کے صورتیں ذکر کی تھی، قسم کے کفارے کا ذکر کیا تھا۔ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں، انسان کے ساتھ ہوتا ہے، غیر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت ان محرمات کا ذکر کر رہے ہیں جن کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، جن سے اللہ نے منع کیا ہے، جو تحریمات اللہ کہلاتی ہیں۔ فرمایا: یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، جوا، والانصاب، بتوں کے تھان، بتوں کے تھان سے مراد غیر اللہ کی عبادت گاہیں۔ اللہ رب العزت کے علاوہ جتنی چیزوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں ان جگہوں سے بھی باز آ جاؤ، ان جگہوں سے بھی رک جاؤ۔ جس طرح قبر کو لوگ پوجتے ہیں، یہ غیر اللہ، یہ انصاب میں شامل ہے۔ اسی طرح سورج کی پرستش ہے، درختوں کو لوگ پوجتے ہیں، جو دوسرے عبادت خانے ہیں جو اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکانے کے لیے نہیں بلکہ غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہیں، ان کو کہتے ہیں انصاب، بتوں کے تھان، والازلام، اور جوئے کے تیر، جو پہلے زمانے میں تیر پھینکا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، فلاں کا تیر ہے، یہ فلاں کا تیر ہے، تیروں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ یہ ساری چیزیں سے اللہ نے منع فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، سوائے اس کے نہیں شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ ساری کے ساری شیطان کی ناپاک چیزیں ہیں، یہ شیطان کی گندگی ہے، یہ نجس ہے، یہ رجس ہے، یہ غلاظت ہے۔ اس سے انسان اللہ کی طرف نہیں بلکہ اللہ سے اور دور ہوتا چلا جائے گا۔ جو لوگ ایمان لے کر آ گئے ہیں کہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ شراب، اس سے انسان کی عقل حواس باختہ ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے، آگے اس کے نقصانات بھی ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جوئے میں انسان کھیلتا ہے تو جوئے میں انسان کو پیسے کا لالچ ہوتا ہے، اگلے آدمی کی حق کے عزت کی کیا ہے، کوشش ہوتی ہے۔ اسی طرح والانصاب، جب غیر اللہ کی عبادت گاہوں میں جب انسان جائے گا تو پھر انسان کے دل کے اندر وہ ویرانگی آئے گی، اندھیرا آئے گا، دین اور ایمان کی جو روشنی ہے وہ نکل جائے گی۔ اسی طرح والازلام، جب انسان اللہ کے علاوہ اور چیزوں کے ذریعے اپنی قسمتوں کے فیصلے کرے گا تو پھر انسان بھٹکتا چلا جائے گا۔ فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ ساری کی ساری شیطان کی گندگی ہے۔ فاجتنبوہ، اس سے باز آ جاؤ، اے ایمان والو، فاجتنبوہ، اس سے باز آ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جس ٹائم یہ آیت نازل ہوئی نا اور فرمایا فاجتنبوہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے نعرہ لگایا اجتنبنا اجتنبنا، ہم بچ گئے، ہم بچ گئے۔ تو ہمیں بھی کیا ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ آگے اللہ نے پھر بتایا انما یرید الشیطان، کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوہ، یہ کہ تمہارے درمیان دشمنی
والبغضاء اور بغض ڈال دے۔ اب نقصان بتایا جا رہا ہے کہ شراب کا نقصان کیا ہے، جوئے کا نقصان کیا ہے، والانصاب غیر اللہ کے عبادت گاہوں میں جب جاؤ گے اس کا نقصان کیا ہے۔ یہ نا ہمارے ہاں ایک رواج ہے، جا کے دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، ویسے تماشے کے لیے چلے جاتے ہیں، تماشے کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے۔ غیر اللہ کی عبادت گاہوں میں انسان تماشی بن کر جائے تو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ کیوں یہ نقصان بتایا جا رہا ہے؟ والانصاب کہ جب تم اس طرح کی جگہوں پہ جاؤ گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دنیا میں نقصان، ان یوقع بینکم العداوہ کہ تمہارے درمیان اللہ دشمنی ڈال دے گا، تم آپس میں پھوٹ پڑو گے، آپس میں لڑنا شروع ہو جاؤ گے، آپس کے اتحاد اللہ ختم کر دے گا۔ والبغضاء بغض پیدا کر دے گا، کینہ، حسد، ایک دوسرے سے کیا ہے انسان دشمنی کیا ہے کرنا شروع کر دے گا۔ یہ ان چیزوں کے نقصانات ہیں۔ والبغضاء اور اللہ رب العزت کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیچ ڈال دے۔ کس وجہ سے؟ فی الخمر والمیسر شراب اور جوئے کی وجہ سے، کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے انسان کے درمیان دشمنی آتی ہے۔ اور دینی نقصان کیا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ کہ شیطان تو چاہتا ہے تم ان چیزوں میں پڑھ کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ، اللہ کے راستے سے رک جاؤ، ذکر اللہ کے راستے سے رک جاؤ، وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز سے رک جاؤ۔ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ انسان کس طرح یہ تو شیطان اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں نے اس انسان کو بھٹکانا ہے، اور اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو میرے بندے وہ نہیں بھٹکیں گے، تو ہم اللہ کے بندے بنیں، شیطان کے بندے نہ بنیں، کہ شیطان تو ہمیں اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ اللہ نے پھر دوبارہ بتایا کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ یعنی جب اس کی یہ نقصانات ہیں تو کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ اور اس موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نعرہ لگایا تھا انتہینا انتہینا، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم ان چیزوں سے رک جائیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا، اے اللہ ہمیں ان اعمال کی طرف نہ لے کے جا جو تیرے عذاب کا نازل ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں، ہمیں ان اعمال کی طرف نہ لے کے جا جو تیری ناراضگی کا ذریعہ بنتے ہیں، ان اعمال سے ہمیں زبردستی روک دے جن کی وجہ سے ہم تیرے کیا ہے نافرمان بندے بن جائیں۔ یہ دعا مانگتے ہیں نا، تو ان چیزوں سے روکا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے یہ کر لو تم ہمارے فرمانبردار بندے بن جاؤ گے، یہ کام سے باز آ جاؤ، تم لوگ کیا ہے نماز کی طرف بھی آنا شروع ہو جاؤ گے، تم اللہ کے ذکر کی طرف بھی آنا شروع ہو جاؤ گے، تمہاری دشمنی بھی ختم ہو جائیں گی، آپس کی عداوتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان عمل کرنے کی توفیق نصیب